بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وأجر الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. درود محمد وعلى مارکہ حق و باطل میں ہمارا موقف، ہمارا کردار زیارت عاشورہ کی روشنی میں اس موضوع کے ذیل میں چند دن آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کیے. اس سے پہلے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کروں، ایک نقطے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا ضروری ہے. اگرچہ صاحب بیاض اگر ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا. آخر میں انہوں نے کچھ اشعار پڑھے ہیں کہ جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ بعض مصائب کے اندر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کھلے سر باہر نکل آئے. یہ اشعار زیب نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کے اشعار جو ہیں، ٹھیک ہے آپ اشعار کے اندر انسان شاعر جو ہے تخیلات اس کے ہوتے ہیں، ہر چیز وہ نہیں ہوتی کہ جو واقع ہوئی ہوتی ہے، لیکن تخیلات بھی بلاخر ایک قاعدے اور ایک ضابطے کے تحت ہونی چاہیے. ہر چیز کو ہم ایسی ذوات مقدسہ کی جانب نسبت نہیں دے سکتے. یہ وہ ذوات ہیں کہ حتیٰ کہ تاریخ میں فرض کریں ایسی کوئی بات لکھی بھی ہو تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ایسی بات کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا ہوگا کہ بالآخر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہستی جو اس خاندان عصمت کے اندر پلی بڑی ہو، ان کے لیے مسائب درست ہیں کہ بہت بڑے مسائب ہیں، لیکن خدا کی شریعت، خدا کے قوانین ان سب سے بالاتر ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی تذکر دیں گے اور میرے تذکر پہنچائیں گے کہ اس قسم کے اشعار سے ہمیں حتی الامکان جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے ذرا سا بھی کوئی شائبہ ہوتا ہو، کوئی آنچ آتی ہو ہماری اس مذہب حق کے اوپر. ایک درود بھیجیں محمد علیہ. ہماری گفتگو زیارت عاشورہ کے اندر اس سلام سے شروع ہوئی. سلام کیا جاتا ہے امام مقدس کی ذات پر. ابا عبداللہ کہہ کے ان کو خطاب کیا جاتا ہے. سب سے پہلا جو خطاب ہے وہ یا ابا عبداللہ ہے. اس سلسلے میں کل گفتگو ہوئی کہ گرچہ آپ کے کوئی بیٹا، بڑا بیٹا حد اقل عبداللہ نامی نہیں تھا، پھر کیوں جو ہے ان کو عبداللہ کے نام سے یاد کیا گیا. اس بات پہ گفتگو ہوئی. آگے بڑھتے ہیں. آگے کے جملات ہیں: السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، یا ابن امیر المومنین، و ابن سید الوصیین، یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. اس کے بعد جو جملات ہیں وہ آپ کے حسب نسب کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ کو ان مقامات کی جانب نسبت دیتے ہیں کہ آپ رسالت یعنی رسول کے نام سے یاد کیا. وہ اس شخص کے بیٹے ہیں کہ جو رسالت پہ فائز تھا، اس شخص کے بیٹے ہیں جو کہ ولایت پہ فائز تھا، اس شخص کے بیٹے ہیں کہ جو سید الاوصیاء ہے.
ان تمام مقامات کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے. دونوں طرح سے خطاب ہو سکتا ہے، لیکن بالآخر جب کچھ الفاظ ایسے ہیں جو امام کی جانب سے ہمارے پاس آئے ہیں، ہمیں تعلیم دی گئی ہے، تو اس کے اندر حکمت ہے. یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ ذات وہ ذات ہے کہ جو کسی عام گھرانے میں پلی بڑی نہیں ہے، بلکہ دامن رسالت کے اندر، دامن ولایت کے اندر، دامن وصایت کے اندر جو ہے اس کی پرورش ہوئی ہے. اور اس نگاہ سے ہم کو ان کو دیکھنا ہوگا کہ یہ اس خاندان کے پلے ہوئے اور پرورش یافتہ شخص ہیں، ایسی ذات کی ایسی دامن میں جو کہ سید نساء عالمین ہیں. اس کے بعد السلام علیک یسار اللہ ابن فارغ والوتر الموتور. سار کسے کہتے ہیں؟ چند اس کے اندر احتمالات دیے گئے ہیں، لیکن جو مطلب جس کو تقریباً زیادہ قوت حاصل ہے، علماء نے اس کو تقویت کیا ہے وہ یہ ہے کہ سار ایسے خون ناحق کو کہتے ہیں کہ جو بہایا جائے اور پھر اس خون کو طلب کیا جائے، یعنی اس کے جو اولیاء دم ہیں، جو اس کے وارثین ہیں، اس خون کے وہ طلب کریں. اس کو کہتے ہیں خون خواہی. اس کا انتقام لیا جائے اولیاء دم کی جانب سے، اس کو ہم کہتے ہیں سار. کہتے ہیں اے وہ شخص جو کہ سار اللہ ہے اور ابن سارغ، سار اللہ بھی ہے اور سار اللہ کا بیٹا بھی ہے، خود بھی سار اللہ ہے اور ان کے والد گرامی بھی سار اللہ ہے. جب سار کو ہم نسبت دیتے ہیں خدا کی جانب تو کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ خون جو کہ خدا کا ہے، یعنی وہ خون جس کا طالب خود خدا ہے، جو صرف جس کو اگر حق ہے کسی کو کہ ان کے خون کا مطالبہ کرے، ان کے خون ناحق کا جو کہ بہایا گیا، اگر کوئی ذات مطالبہ کر سکتی تو کون ہے؟ خداوند متعال کی ذات ہے. یہ شرف امام حسین علیہ السلام کا حاصل ہے کہ خود بھی ایسی ذات ہیں کہ جن کے خون کا مطالبہ خود خداوند متعال کی ذات کے اوپر ہے. گرچہ ان کے والد بھی اس مقام پر ہیں، لیکن امام حسین کو شرف اس بات کا حاصل ہے، اس چیز میں تنہا ہے کہ خود بھی سار اللہ ہیں اور ان کے والد گرامی بھی سار اللہ ہیں. امام علیہ السلام درست ہے کہ خود سار اللہ ضرور ہیں، لیکن ان کے والد اس مقام پر فائز نہیں. یہ حسین ایک مظلوم کی ذات ہے کہ جو خود بھی سار اللہ ہیں اور ابن سار. اس کے آگے ایک جملہ ہے والوتر، سلام ہے ہمارا اس شخص کے اوپر، اس ذات پر کہ جو وتر ہے اور موتور ہے. یہ وتر کیا ہوتا ہے اور موتور کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی کچھ احتمالات دیے گئے اس کلمے کے اندر، اس لفظ کے اندر کہ وتر و موتور. ایک احتمال یہ دیا گیا کہ وتر بھی خون اس ایسے خون کو کہتے ہیں جو بہایا جاتا ہے، اور موتور کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص کہ جس کے نزدیکی افراد جو ہیں، اس کے اقربا جو ہیں، اس کے دوست ہیں، عزیز ہیں، ان کا خون بھی بہایا گیا ہو، خود بھی اس کو قتل کیا گیا ہو، شہید کیا گیا ہو ناحق، اور اس کے جو نزدیکی افراد ہیں، اقربا ہیں، ان کو بھی شہید کیا گیا ہو. اس کے نتیجے میں یہ شخص کیسا ہو جائے گا؟ یہ شخص جو ہے وہ تنہا ہو جائے گا، خود بھی اس کو شہید کیا گیا، اس کے اطراف میں جو افراد ہیں ان کو بھی شہید کر دیا گیا. ایک یہ مطلب ہے اس کا. دوسرا مطلب یہ ہے جو زیادہ نزدیک لگتا ہے واقع سے، وتر کہتے ہیں، دیکھیں ہم لوگ ایک نماز شب کے اندر ایک رکعت ہوتی ہے، آخر میں پڑھی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز وتر. یعنی یہ تنہا ہے، اس کے اندر ایک رکعت ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھ میں نہیں ہے، اکیلی ہے، وتر ہے، جسے آڈ کہتے ہیں. ایک ایون نمبر ہوتا ہے، بس ایک آڈ نمبر ہوتا ہے، آڈ تنہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی. اسی طرح سے وتر بھی اسی معنی میں ہے کہ وہ شخص جو کہ تنہا ہو، یکتا ہو، اس زمانے میں اس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، ایسا کوئی شخص آپ کو زمانے میں نہیں ملے گا. یہ وہ ذات ہے کہ جو وتر ہے اور موتور ہے. اب موتور کا مطلب کیا ہے؟ وہ جسے تنہا کر دیا گیا ہو، تنہا ہے اور وہ جس کو تنہا کر دیا گیا. اس وتر و موتور پہ تھوڑی ہم کو توجہ کی ضرورت ہے، اور کچھ ایسے مطالب ہیں کہ جن پہ اگر غور کیا جائے تو ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت کا باعث ہو سکتے ہیں، غور طلب نکات ہیں اس کے اندر. کچھ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کا قیام ایسا نہیں تھا کہ جب معاویہ کا انتقال ہوتا ہے اور یزید کو خلیفہ بنا کے جاتا ہے تو امام علیہ السلام بالکل خاموشی سے قیام کرتے ہوں اور لوگوں کو اس کی اطلاع نہ ملتی ہو، اور امام علیہ السلام کو ایک گوشے کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے.
ایسا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام جب مدینہ سے نکلتے ہیں اور مکہ جاتے ہیں، ان کا مکہ جانے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ اگر میں قیام کروں تو اس طرح سے کروں کہ پوری دنیا کے اوپر حجت تمام ہو جائے اور سب لوگ اس بات سے باخبر ہو جائیں کہ حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے، ان کے قیام کا مقصد کیا ہے، کیوں قیام کرنا چاہتے ہیں، کس شخص کے خلاف قیام کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس اس چیز کے کیا دلائل موجود ہیں۔ یہ تمام حجتوں کو تمام کر کے وہ قیام کرنا چاہتے ہیں، اور بعد میں آنے والوں کے لیے اگر کوئی اعتراض کرے تو تمام دروازے بند کر دینا چاہتے ہیں۔ مکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ رجب کے مہینے میں یہ نکلتے ہیں مدینہ سے، 28 رجب کو تقریباً روانگی ہے، مکہ پہنچتے ہیں، شعبان میں مکہ پہنچتے ہیں، اور شعبان سے لے کر جو ذی الحج کا مہینہ ہے، تقریباً 4 مہینے ان کے پاس ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر مکہ کے اندر موجود ہیں۔ ان 4 مہینوں کے اندر جو مکہ میں موجود ہے، اس کی وجہ کیوں مکہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ سفر حج نزدیک ہے، حج کا موسم نزدیک ہے، لوگ پوری عالم اسلام سے مکہ آئیں گے، اور امام علیہ السلام کے پاس ظاہر اس زمانے میں آج کی طرح تبلیغات کے وسائل تو موجود نہیں ہیں، میڈیا تو موجود نہیں ہے۔ اس زمانے کا بہترین میڈیا کیا ہے؟ یہی حج کا موسم ہے۔ مکہ تشریف لے جاتے ہیں تاکہ جب وہاں پہ جیسے جیسے لوگ آنا شروع ہوں گے، اپنی باتوں کو، اپنے پیغام کو، اپنے ہدف کو لوگوں تک منتقل کریں اور انہیں اپنے قیام میں شامل ہونے کی دعوت دیں۔ یہ وہ امام کی اسٹریٹجی ہے کہ امام مکہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ بڑی بڑی شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر سے ملاقات کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر سے ملاقات کرتے ہیں، ابن عباس سے ملاقات ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے مشورے کی جاتے ہیں، ان کی نصیحتیں بھی سنتے ہیں امام، اور سب کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں، میں نے جو فیصلہ کیا ہے خدا کی مصلحت بھی اسی میں ہے، خدا کا حکم بھی اسی میں ہے۔ ان تمام باتوں کو خلاصہ سب کے سامنے واضح کر دیتے ہیں کہ میں یعنی حسین کی ذات یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتی، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، اور میں اس سفر پہ جاؤں گا اور تم سب لوگوں کو اس سفر میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ پیغام واضح ہوتا ہے، اور کوفہ سے مکہ سے جو ہے وہ 8 ذی الحج کو یا 7 ذی الحج کو باہر نکلتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یزید نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ یزید نے یہاں تک کے احکامات جاری کیے ہیں کہ اگر حسین علیہ السلام کو کعبے سے متصل بھی پاؤ، کعبے کے پردے سے لگا ہوا بھی پاؤ، تب بھی شہید کر دو، کسی قسم کا احترام اور کسی قسم کی ان کی حرمت کا خیال نہ رکھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ امام حسین علیہ السلام کو اس طرح سے اگر شہید کر دیا جائے تو اتنا ہی زیادہ یزید کے نفع میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس کے پلان کی، اس کی سازش کی خبر ملتی ہے، اس لیے 8 تاریخ کو جب تقریباً یعنی 1 دن باقی حج سے، امام علیہ السلام کے وہ ذات جس نے 25 حج پیدل انجام دیے ہیں اور انتہائی محبت ہے جس کو حج سے، اور زمانہ جانتا ہے اس بات کو کہ حسین علیہ السلام کتنی محبت کرتے ہیں حج سے، وہ شخص 8 تاریخ کو جب سب مکہ کی جانب آ رہے ہیں، امام حسین ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں، ایک متضاد رخ کی جانب حرکت کرتے ہیں، اور اس دن بھی سب کو بتا کے جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ چھپ کے جاتے ہیں، سب کو بتا کے جاتے ہیں کہ میں جس سفر پہ جا رہا ہوں میرا مقصد یہ ہے، جو شخص بھی چاہتا ہے اس سفر میں ہمارے ساتھ آئے، وہ میں کل نکلوں گا اور ہمارے ساتھ ہو جائے، ایک کھلی دعوت لے کے جاتے ہیں۔ لیکن بعض افراد جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ایک راستہ ہے، حسین کے ساتھ دینا بھی ایک راستہ ہے حق کی اتباع میں، اور اگر آپ حج کریں یہ بھی ایک راستہ ہے، نمازیں پڑھیں یہ بھی ایک راستہ ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یعنی اس کو صرف اور صرف ایک راستہ سمجھتے ہیں، آپ کے پاس جیسے چوائس ہے، چاہے تو آپ اس راستے سے جو ہے حق کے پیچھے چلے جائیں یا اس راستے سے چلے جائیں۔ ان کے اندر اتنی معرفت نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکیں کہ اگر کوئی راستہ ہے اس وقت حق کی پیروی کا تو فقط اور فقط حسین کے پیچھے جانے کا راستہ ہے۔ وہ کہتے نہیں ہم حج کریں گے، اب ان مسائل کے اندر، ان مشکلات کے اندر اپنے آپ کو ڈالنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ بس یہ وہ امام کی ذات ہے کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں وطر ہے اور موتور ہے، تک و تنہا ہے، لیکن ایسی تک و تنہا ہے کہ ایسا نہیں کہ لوگ نہ جانتے ہوں، سب کو بتایا گیا ہے، سب تک جو ہے وہ اتمام حجت کی گئی ہے، اور اس کے باوجود تک و تنہا ہے۔ یہاں پہ کیا حق نہیں ہے اس بات کا کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ایک ولی اللہ ایک زمانے کے اندر جو حجت ہے خدا کی جانب سے، جس کے بارے میں اتنے زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں،
رسول خدا نے اپنی زندگی کے اندر ان کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، ان کو اور ان کے بھائی کو سید شباب اہل جنہ کے نام سے یاد کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ ایسا شخص اس معاشرے کے اندر تک و تنہا رہ جاتا ہے؟ اس مسئلے پہ کچھ آپ کی توجہات کی ضرورت ہے. درود بھیجیں محمد وعلی محمد. علامہ طباطبائی اسی مظلومیت کا تھوڑا سا اور ایک جائزہ لیتے ہیں. بیان کرتے ہیں کہ کتاب ہے ہمارے پاس فقہی احادیث کی، اس کو ہم کہتے ہیں وسائل الشیعہ. اس کے اندر شیخ خضر عاملی نے وہ احادیث جو کہ فقہ سے مربوط ہیں، نماز سے مربوط ہیں، طہارت سے، حج سے، زکوٰۃ سے، خمس سے، روزے سے، یہ جو تمام چیپٹرز جو فقہ سے متعلق ہیں اس کی جو روایات ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا. اس کا نام ہے اس کتاب کا وسائل الشیعہ. 20 جلدی ایک کتاب ہے، ہزاروں حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں. علامہ طباطبائی ایک تحقیق انجام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ اس پوری کتاب کے اندر امام حسین علیہ السلام سے صرف 3 روایتیں نقل ہیں. ہزاروں روایتوں کے اندر امام حسین علیہ السلام سے فقط 3 روایتیں نقل ہوتی ہیں فقہ کے اندر. یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات معاشرے کے اندر اتنی تنہا کر دی گئی ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی ان تک آنا پسند نہیں کرتے. یعنی اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ کل جس طرح سے ہم جاتے ہیں کہ مسئلہ پیش آتا ہے اپنے مسجد کے پیش امام سے جا کے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں. امام سے یعنی لوگوں کو اتنی بھی زحمت نہیں ہوئی کہ کچھ مسائل ہی پوچھ لیں. فقہی مسائل، سیاسی مسائل نہیں، اجتماعی مسائل نہیں کہ اس میں کسی چیز کا خوف ہو. فقہی مسائل، نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل، حج کے مسائل. صرف 3 روایتیں ہیں جو کہ پوری وسائل الشیعہ کے اندر ہزاروں روایت میں سے امام سے نقل ہوتی ہیں. اس چھوٹی سی بات سے ہم امام علیہ السلام کی مظلومیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے تنہا کر دیے گئے ہیں امام علیہ السلام. آپ کے حضرت کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ تنہا ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ خاص طور پہ جب امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ کے زمانے کے اندر جب رسمی طور پر ایک قانونی طور پر امام علی علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، ان کے خاندان والوں پر رسمی طور پر ان کو برا بھلا کہنے کی ایک پلاننگ اور اس کا جو کام ہے وہ شروع ہوتا ہے. یہ ہے وہ ولی اللہ جو کہ اپنے زمانے میں تنہا ہے. ایک وجہ جو کہ سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک اتنی بڑی شخصیت، ایک زمانے کا امام زمانے کے اندر تنہا رہ جاتا ہے. اس کی ایک وجہ شبہے اور فتنے ہیں. لیکن شبہات کیا کرتے ہیں؟ دشمن یہ کام کرتا ہے کہ پہلے شبہات کو لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے. شبہے کے آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ذہنوں پر ایک تاریکی طاری ہوتی ہے. اب تک فرض کریں لوگوں کے لیے مسئلہ واضح تھا، روشن تھا، لیکن ایک شبہ ڈال دیا گیا. جیسے وہ شک آتا ہے، وہ شبہ آتا ہے، ایک تاریکی ذہن پہ طاری ہوتی ہے. اسی تاریکی سے استفادہ کیا جاتا ہے اور ایک فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے. اور اس فتنے کے اندر فقط وہ لوگ جو کہ بابصیرت ہوتے ہیں وہ صحیح فیصلہ کر پاتا ہے کہ حق کہاں پر، باطل کہاں پر ہے. لیکن اکثر وہ لوگ جو کہ پہلے مرحلے میں ہی اسی شبے کا گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کے ذہنوں پر ایک تاریکی کا ایک لیئر آ چکا ہے، وہ اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر پاتے. بہت ہی واضح اور اہم مثال ہمارے پاس امام علی علیہ السلام کی زندگی کے اندر جنگ صفین کا واقعہ ہے. کتنی ہی دفعہ ہم نے اور آپ نے اس واقعے کو سنا ہے. لیکن عجیب ایک واقعہ ہے کہ جتنا بھی زیادہ انسان اس پہ غور کرتا ہے، واقعاً عبرت آموز ہے ہمارے لیے. واقعاً عبرت کی ایک جگہ ہے کہ کس طرح سے امام علیہ السلام اتنے زیادہ افراد ہونے کے باوجود، اتنے سارے اصحاب ہونے کے باوجود ایک فتنے کی وجہ سے آخر میں جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار جاتے ہیں. کیا کیا جاتا ہے؟ ایک شبہ کریٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ جنگ صفین وہ جنگ ہے کہ جو چند دنوں کی یا چند ہفتوں کی جنگ نہیں ہے، چند ماہ چلنے والی جنگ ہے. چند مہینے یہ جنگ چلی ہے امام علی اور معاویہ کے درمیان. آخر سارے لوگ جو امام علیہ السلام کی فوج میں ہیں وہ اس اعلیٰ بصیرت کے مالک تو نہیں ہے کہ جو مثلا فرض کریں مالک اشتر اور عمار یاسر کی بصیرت ہے. افراد فرق کرتے ہیں. جب دشمن دیکھتا ہے کہ اب مالک اشتر اتنا نزدیک ہو چکے ہیں معاویہ کے خیمے سے کہ تشبیہ دی گئی ہے ایسے ہی جیسے اس معاویہ کی خیمے کی رسی کٹنے والی ہے. ایسے موقع پر جب دشمن دیکھتا ہے کہ اب اگر دیر کی گئی تو یہاں پہ جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا اور معاویہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکست ہوگی. یہاں پہ ایک شبہ کریٹ کیا جاتا ہے لوگوں کے درمیان کہ بھئی کیا آخر مشکل ہے.
مسلمان ہے جو مسلمان کے خلاف آ کے لڑ رہا ہے، ایک مسلمان ہے جو مسلمان کا خون بہا رہا ہے. یہ تو ہم دونوں مسلمان ہیں، کیوں ہم جو ہے ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں؟ ایک شبہ آتا ہے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے قلوب پہ، لوگوں کے ذہنوں پہ ایک تاریکی آتی ہے کہ واقعا اتنے ماہ ہو گئے ہیں اب تک ہم لڑ رہے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، صرف اور صرف حکومت کی خاطر ایک دوسرے کی جان دینے پہ تلے ہوئے ہیں. جب شبہ آتا ہے تو فوراً دوسرا کام کیا جاتا ہے، فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے. فتنہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ نہ تمہاری بات چلے گی نہ ہماری بات. کتنی اچھی بات ہے. ایک ایسی بات کی جاتی ہے کہ جو سادہ لوگ ہیں، سادہ لوگ افراد، وہ اس فتنے کے اندر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہ تمہاری بات نہ ہماری بات. پھر کس کی بات چلے گی؟ قرآن کی بات چلے گی. قرآن کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ایک مقدس کتاب ہے، جو قرآن فیصلہ کرے گا وہ ہوگا. اس طرح سے آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے، اور وہ جو قرآن ناطق ہے، جو مفسر قرآن ہے، جس کی ذمہ داری تھی کہ رسول خدا کے بعد، اور جس کو سونپ کے گئے تھے رسول خدا کہ یہ قرآن کی تفسیر کرے گا، اور جس کو ثقلین میں سے قرار دیا گیا تھا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ شخص چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے کہ نہیں، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، اس فریب میں نہ آؤ. لیکن امام علیہ السلام کی گردن پر تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہی افراد جو چند ماہ سے آپ کے ساتھ تھے، اور آپ ہی کی صف میں کھڑے تھے اور آپ کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. آج تلوار لے کے کھڑے ہیں کہ اگر مالک اشتر کو نہ بلایا گیا تو آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. یہ فتنہ ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے. پہلے شبہ کے نتیجے میں فتنے آتے ہیں. فتنے کے اندر صرف اور صرف وہ بابصیرت افراد ہیں جو باقی بچ جاتے ہیں. باقی لوگ کہتے ہیں ہاں بات ان کی صحیح اور ایسا ہی ہونا چاہیے. امام کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس حکمیت کو قبول کریں، اور بعد میں اپنی بے بصیرتی کا خود بھی ثبوت قبول کرتے ہیں، اور پھر امام علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں اس حکمیت کو قبول کیا، اور آپ جو ہے نعوذ باللہ آپ نے کفر اختیار کیا. ایسے لوگوں سے امام کا جب واسطہ پڑتا ہے، جب ایسے افراد معاشرے کے اندر ہوں کہ جو شبہات کے نتیجے میں، جو فتنوں کے نتیجے میں بصیرت کو ہاتھ سے جانے دیں اور ان کے بے بصیرت ہو جائیں ان تاریکیوں کے اندر، تو ولی اللہ ہمیشہ پھر تنہا ہو جایا کرتا ہے. یہ ایک عامل ہے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام، کیوں کوئی ولی اللہ جو ہے وہ معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے، شبہات اور فتنوں کی وجہ سے. یہ شبہات جو کہ کم بصیرت افراد کے لیے مزید تاریکی لے کے آتا ہے، اور ان تاریکیوں سے پھر دشمن استفادہ کرتا ہے. ایک اور شبہ جو کہ کریٹ کیا گیا لوگوں کے ذہنوں میں جب آن حضرت کی وفات ہوئی، تو گرچہ اس سے پہلے واضح الفاظ میں بیان کر چکے تھے حدیث ثقلین کو کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے اور ایک عطرت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. لیکن جیسے ہی، بلکہ ابھی تو انتقال بھی نہیں، ابھی تو رحلت بھی نہیں ہوئی، جب چاہتے ہیں کہ کچھ آخری موقع پر وصیت کر جائیں اور صراحت کے ساتھ ہدایت کے دروازے لوگوں کے لیے کھول کے جائیں، تو وہاں پہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہمارے لیے کتاب ہی کافی. یہ شبہ کریٹ کیا جاتا ہے ذہنوں میں کہ جب کتاب موجود ہے تو اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس ہدایت ہے ہمارے لیے، اس سے بڑھ کر کیا ہدایت ہوگی. اور اس ہدایت سے امت کو محروم کر دیا جاتا ہے. جب آپ کا انتقال ہوتا ہے، آپ کی وفات ہوتی ہے، اور اب جو ہے فقط اور فقط کتاب موجود ہے، اس کا مفسر موجود نہیں ہے، اس ایک سیکل کو جو ہے ہٹا دیا گیا. اس ثقلین میں سے فقط اب ایک چیز باقی رہ جاتی، قرآن. اور یہ قرآن بھی در حقیقت باقی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اس وقت باقی تھا جب اس کے ساتھ مفسر بھی ہوتا، جب اس کا سمجھانے والا بھی ہوتا، اس کا معلم بھی ہوتا. اب اسی طرح سے کہ یہ قرآن تو ہے لیکن قرآن در حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ظاہری ایک قرآن باقی رہ گیا ہے. در حقیقت جب ایک سیکل کو چھوڑا تو ایسے ہی تھا جیسے ثقلین کو چھوڑ دیا گیا. ثقلین کو ہاتھ سے ہم نے گنوا دیا اس امت میں. یہ شبہ ڈالا جاتا ہے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. جب کتاب ہے لیکن حدیث نہیں ہے یا عطرت نہیں ہے جو اس کو سمجھائے، حدیث کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب حدیث کی تو بلاخر وہ ویلیو نہیں ہے جو قرآن کی ہے، اس کے اندر ممکن ہے بعض چیزیں صحیح ہوں نہ ہوں، ہم فقط قرآن کو لیں گے. بس اگر آپ عطرت کو نہ بھی مانیں، چلیں آپ کی بات مان لیں، قرآن اور سنت کو چھوڑ کے گئے تھے، آپ نے سنت پہ بھی پابندی لگا دی. کتنے سالوں تک حدیث کو لکھنے پہ پابندی تھی کہ کوئی شخص جو حدیث لکھ نہیں سکتا. جب حدیث کو نہیں لکھا جائے گا تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ احادیث لوگ فراموش کرتے چلے جائیں گے. اہم چیزیں ہیں جو باقی رہتی ہیں. باقی جو بہت سارے دوسری طرف سے جو حکومت وقت بالآخر
امام کے ساتھ نہیں ہے تو بہت ساری چیزوں کو نقل کرنے پہ ویسی پابندی ہے. پھر 100 سال کے بعد جب دروازہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ دوبارہ پابندی اٹھتی ہے اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ نقل حدیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن اتنا بڑا جو گیپ آتا ہے اس کے اندر ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ جب دوبارہ دروازہ کھلتا ہے حدیث کو لکھنے کا تو اب لوگوں کو یاد نہیں کہ بالآخر رسول خدا نے کیا چیزیں فرمائی تھیں، ارشاد فرمائی تھیں. اب یہاں پہ جال حدیث کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے. اب لوگ آرام سے جو ہے وہ اگر چاہیں تو حدیث جال کر سکتے ہیں. اور یہی ہوتا ہے. وہ کتنی ہی ایسی احادیث جو کہ واضح انداز میں اہل بیت علیہ السلام کی فضائل بیان کر رہی تھیں ان کو چھپایا گیا اور اس کے مقابلے میں مخالفین کی فضائل کو بیان کرنے والی احادیث کو جال کیا گیا. حتیٰ کہ اس حد تک جال حدیث کے اندر کثرت تھی کہ اس قرآن کے صراحت سے مخالفت میں احادیث جال کی گئی. یعنی اس میں اتنا بھی نہیں سنتے، کہتے ہیں نا کہ جھوٹا شخص جو ہوتا ہے وہ فراموش کر دیتا ہے، یعنی بھول جاتا ہے، اس کی یادداشت اچھی نہیں ہوتی. اس حد تک جال کیا گیا، اس حد تک جو ہے اس کے اندر افراد سے کام لیا گیا کہ مثلا قرآن نے خود جو ہے کہا ہے کہ تمہارے درمیان مسلمان معاشرے کے درمیان منافقین ہے یا نہیں. منافقین سورہ منافقوں پر ایک سورہ موجود ہے، لیکن کیا حدیث جال کی گئی کہ سارے کے سارے اصحاب کیا ہیں؟ نجوم کی مانند ہیں کہ جس کی چاہو تم پیروی کر لو، جس کی چاہو پیروی کر لو. یعنی ان میں کوئی منافق موجود نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے منافق ہیں تمہارے درمیان. یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ سب کے سب اچھے ہیں، سب کے سب باایمان لوگ ہیں، جس کی چاہو پیروی کرو ہدایت حاصل کر سکو گے. یہ وہ شبہ ہے، یہ وہ فتنے ہیں کہ جن کو جب لایا جاتا ہے تو کم بصیرت افراد جو ہیں وہ ان میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ولی اللہ جو ہے، ایک حجت جو ہے معاشرے کے اندر وہ تنہا رہ جاتی ہے. اس حد تک مظلومیت دیکھیں ان اولیاء کی، ہمارے اولیاء پہ جو، یعنی ضروری نہیں کہ واقعی امام حسین علیہ السلام کے، امام علی علیہ السلام کی وقت شہادت کے مصائب انسان پڑھے تو وہ گریہ کرے. نہیں، یہ خود تاریخ کا ایک ایک جملہ اس قدر اذیتناک ہے ہمارے لیے، اس قدر گراں ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو واقعی سوچتا ہے کہ وہ کیا تاریخ اور کس قدر اسلام کی یہ تاریخ جو ہے وہ سیاہ تاریخ ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الدہر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویہ و علی. اس زمانے نے کیا کیا علی کے ساتھ؟ انزلنی، مجھے اتنا نیچے لایا، ثم انزلنی، پھر نیچے لایا اور نیچے لایا، اتنا نیچے لایا، اتنا نیچے لایا کہ یہاں تک کہ لوگ میرے اور معاویہ کے درمیان کمپیریزن کرنے لگے کہ ہاں ایک معاویہ خال المومنین ہے، ایک علی امیر المومنین ہے. انزلنی ثم انزلنی. اس حد تک ظلم اس شبہے اور فتنوں کی وجہ سے اس معاشرے کے اوپر، اس امت کے اوپر جو ہے وہ وارد ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا جو عامل ہے کہ جو ولی اللہ کے معاشرے کے اندر تنہائی کا باعث بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیشہ اپنا ہدف صاف اور واضح انداز کے اندر، جو ان کا بلند ہدف ہے، ایک معاشرے کو توحید تک لے جانا چاہتے ہیں، معاشرے کو یقین تک لے جانا چاہتے ہیں، معاشرے کو رضا خدا تک لے جانا چاہتے ہیں، قرب خدا تک لے جانا چاہتے ہیں. اس کو صاف انداز میں بیان کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے کے اندر آپ کو مبعوث کیا جاتا ہے وہ کوئی اقتصادی لحاظ سے کوئی اچھا معاشرہ تو نہیں تھا، ایک پستی کا شکار معاشرہ تھا. لوگ غربت کا شکار ہیں، فقر کے اندر مبتلا ہیں، ظلم ہے، ناامنی ہے، سب کچھ ہے اس معاشرے کے اندر. لیکن کیا رسول خدا آ کے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اگر میں خدا کی جانب سے آئے ہوا رسول ہوں، اگر میری پیروی کرو گے تو میں تمہارے فقر کو دور کر دوں گا، میں تمہاری دنیا کے اندر تمہیں رفع اور عیش تمہارے لیے لے کے آؤں گا، تمہارے لیے راحت کو لے کے آؤں گا، یہ امن و امان قائم ہو جائے گا، سب کچھ جس کو ہم ایک سنہرے خواب دکھاتے ہیں. حالانکہ اس معاشرے کے اندر اگر یہ نعرہ لگایا جاتا تو شاید لوگ بہت زیادہ جلدی ایکسیپٹ کر لیتے کہ ہم واقعی ہم لوگ اتنی زیادہ پستی کے اندر مبتلا ہیں، ہم پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، کوئی یہاں پہ قانون نہیں ہے، لڑکیوں کا مثلا فرض کریں زندہ قبر مطالعہ، سارے مسائل موجود ہیں نا اس معاشرے کے اندر. اگر اس قسم کا کوئی نعرہ رسول خدا لگاتے تو کتنا زیادہ شاید اس کی ایکسیپٹنس ہوتی. لیکن رسول خدا کے کیا کہتے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا.
اپنا ہدف عالی جو ہے جس کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا ہے اس کو صاف شفاف انداز میں کسی پردے اور کسی تاریکی میں نہیں اپنے ہدف کو نہیں رکھتے کہ جو آج کے ہمارے حکمران کام کیا کرتے ہیں، آج کے ہمارے رہنما کام کیا کرتے ہیں کہ حقیقت کو چھپا کے رکھتے ہیں، کیونکہ اگر حقیقت بیان کر دی گئی تو کوئی پیچھے نہیں آئے گا. نہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو واقعی حجت ہوتی ہے خدا کی، جو واقعی رہنما ہوتا ہے، جو من جانب اللہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی بصیرت کے ساتھ آنکھیں کھول کر خود جو ہے اس راستے میں قدم اختیار کریں. ہم راستے کو واضح کر دیں گے، ہدایت کا تمام اہتمام ضرور کیا جائے گا، ہر جگہ پر ان کی ہدایت ضرور کی جائے گی، لیکن آنکھ بند کر کے نہیں. لوگ جو آنا چاہتے ہیں راستے میں آنکھ کھول کر آئیں. امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ کتنی مقامات پر اس تمام سفر کے اندر اس حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں لوگوں پر کہ دیکھو یہ راستہ جو ہے کوئی پھولوں کی چادر نہیں ہے بلکہ کانٹوں کا راستہ ہے. یہاں پر یہ نہ سمجھو کہ مجھے جو ہے فرض کریں ظاہری جو ہے کوئی فتح ہونے والی ہے. اگر کوئی لوگ سمجھ بھی رہے تھے مسلم اپنے عقید کی شہادت سے پہلے، اور تاریخ میں ہے بھی، لوگوں نے بہت سارے لوگ امام کے ساتھ تھے، لیکن جیسے ہی امام علیہ السلام کو خبر ملتی ہے حضرت مسلم کی شہادت کی، کیا کرتے ہیں؟ کیا چپکے سے جاتے ہیں اس دو افراد جو کہ اس خبر کو لے کے آئے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ کیا امام ہم آپ کو تنہائی میں اس بات کی خبر دیں؟ تو امام کہتے ہیں نہیں، میں اپنے اصحاب سے کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتا، میرا راستہ واضح ہے، جو کچھ کہنا ہے ان کے سامنے کہو. اور جب خبر ملتی ہے کہ حالات اب کوفے کے پلٹ چکے ہیں، وہ 18,000 افراد اب نہیں باقی بچے، مسلم کو بھی بے انتہا مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، یہیں سے بعض افراد جو ہیں اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں. اور امام علیہ السلام کا مقصد بھی یہ نہیں کہ ایک کثیر افراد کو جمع کیا جائے، نہیں، امام کو خالص افراد چاہیے، کثرت نہیں چاہیے، پاکیزہ خون چاہیے. امام کو معلوم ہے کہ اس حق و باطل کی جنگ کے اندر کیا چیز ان کے کام آنے والی ہے. بظاہر دشمن یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اپنے بڑے لشکر کے ذریعے، اس کی پلاننگ میں یہ ہے کہ 61 ہجری کے اندر آج ہم امام حسین علیہ السلام کو اس طرح سے شکست دیں گے اور یہاں پہ مری فتح ہو جائے گی. اور تمام اس میں اہتمام ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا کیا جا رہا ہے. جیسے جیسے وقت نزدیک آ رہا ہے یہ اہتمام ہم کو لگ رہا ہے بظاہر تو کہ دشمن کی جانب سے کام پورا ہوتے چلا جا رہا ہے. حتیٰ کہ پانی بھی بند کر دیا، سب کچھ کر دیا، ناکہ بندی ہے، نہ کوئی شخص کوفے سے نکل سکتا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے. ہر طرح سے دشمن سوچ رہا ہے کام اب حق کا کام تمام ہونے والا ہے. اور وہ جو جس ٹریک پہ اس امت کو لگایا گیا تھا، یہ 180 ڈگری کے زاویے سے دوبارہ اس کفر اور جہالت کی جانب اب چلی جائے گی. بہت ہی اپنے خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے. لیکن کیا اس جنگ کا کنٹرول اس باطل کے ہاتھ میں؟ نہیں، اس جنگ کا کنٹرول وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن در حقیقت اس جنگ کو امام حسین علیہ السلام کنٹرول کر رہے ہیں. کس چیز کے ذریعے؟ ان کے پاس کیا ہتھیار ہیں؟ ان کے پاس تو بظاہر ایک چھوٹا سا لشکر ہے، یہ 72 افراد کا لشکر ہے. در حقیقت امام علیہ السلام ہے جنہوں نے اس طرح سے اس پورے واقعے کو چلایا ہے، اس کی لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہے کہ اپنے مکارم اخلاق کے ذریعے یہ ان کے پاس ہتھیار ہیں. اس طرح سے اپنے مکارم اخلاق کو جنگ پر لے کر آئے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنی جنگ کو فقط 61 ہجری کے اندر محدود نہیں سمجھا، آنے والے زمانے تک، قیامت تک کا کینوس اپنے سامنے رکھا ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا کن چیزوں کو لے کے آئے؟ اپنے مکارم اخلاق کو لے کے آئے. اور ان مکارم اخلاق کے ذریعے سے، اپنی صبر کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، شجاعت کے ذریعے سے، کرامت کے ذریعے سے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے دشمن کے ہر پلان سے، ہر اس کے باطل کے اس نقاب کو جو ہے وہ اٹھایا ہے. جتنے نقاب اس نے اپنے چہرے پہ ڈالے تھے، ایک ایک کر کے امام علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اس نقاب کو لٹ دیتے ہیں. یہ چہرہ جو تھا، جو دین کا لبادہ اڑ کے آیا تھا، جو مختلف بہانوں سے لوگوں کو بیوقوف بنا کے لایا تھا، اس سارے نقاب امام حسین علیہ السلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الٹ دیتے ہیں کہ آج اگر کوئی شخص نام بھی لینا چاہتا ہے اس پس ذات کا، تو وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے. کون ہے جو اس کا نام لیتا ہے؟ لیکن آج سب حسین علیہ السلام کا نام فخر سے لیتے ہیں. کیوں؟ اس طرح سے اس جنگ کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے، اس عقل مندی کے ساتھ، اس زیرکی کے ساتھ، اس دور اندیشی کے ساتھ. ان کے نزدیک صرف 61 ہجری نہیں ہے، پورا زمانہ ہے. ٹھیک ہے آج 61 ہجری میں بظاہر ظاہری شکست ہے، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا. بالآخر جو کامیابی ہوگی، ہمیشہ جو دائمی رہنے والی، وہ حق ہونے والی ہے. اور اسی پلاننگ کے نتیجے میں درود بھیجے محمد علیہ محمد. دیکھیں امام علیہ السلام یا جو بھی حجت خدا ہوتی ہے، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں، صاف صاف واضح انداز میں بیان کر دیتے ہیں. ان کو افراد ایسے چاہیے جو خالص ہوں، واقعاً
خدا کے ان کے ہدف خدا ہو، خدا کا قرب حاصل کرنا ہو. ایسے افراد چند بھی ہوں تو کافی ہیں. ایک شخص ہے جو کہ اسی واقعے کے ذہن میں ایک تیسرا عمل بھی اس طرح سے بیان ہو جائے گا کہ ایک شخص ہے جو کوفے کے نزدیک ہی امام علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے. امام علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ کوفہ سے آ رہا ہے، کوفہ کے حالات سے واقف ہے. امام کو کہتے ہیں کہ کوفہ کے حالات اب چینج ہو گئے ہیں، کوفہ کے لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے اگینسٹ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. یہ ایک فرزدق سے ہٹ کر ایک اور شخص کا ایک واقعہ. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ خوب، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ یہ شخص جو ہے وہ کسی جگہ سے آ رہا ہے، راستے میں اس کی امام سے ملاقات ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ سامان، ان کی زندگی گزارنے کا کچھ سامان لے کے جا رہا تھا. اب معلوم نہیں، مثلا چاول ہوں گے، گندم ہوگا، ان کے کپڑے ہوں گے، کچھ ایسی چیزیں جو ان کی زندگی گزارنے کی اشیاء تھی وہ کسی جگہ سے خرید کر کے لا رہا تھا اور ان کے لیے لے جا رہا تھا. امام سے کہتے ہیں بس میں یہ جو اشیاء میں نے خریدی ہیں یہ میں دے کے آتا ہوں. اپنے بیوی بچوں کو مقدم کرتا ہے امام علیہ السلام. امام علیہ السلام اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارا یہ ہدف ہے، اس میں ہمارا ساتھ دو گے. کہتا ہے بس میں یہ کام جو ہے وہ کر لوں، یہ جو میں نے اشیاء جو پہنچانی ہے اپنی بیوی بچوں تک پہنچا دیتا ہوں. اچھا، ایک نصیحت بھی سن لیں. اب امام کو حجت خدا کو نصیحت بھی کرنا چاہتا ہے. کیا نصیحت کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ کیوں نہ آپ یمن کی جانب چلے جائیں. یمن میں آپ اگر چاہیں تو 20,000 شمشیر زن افراد جو آپ کے پاس موجود ہیں، جن کے ہاتھوں میں برہنہ تلواریں ہوں گے اور آپ کی خدمت میں ہوں گے. 20,000 کا شیعہ موجود ہیں ہمارے. کیوں نہ آپ یمن نہیں چلے جاتے؟ امام بھی کریم ہے، کیا جواب دیں اس کو؟ ٹھیک ہے، نصیحت بھی سن لی اس کی. وہ شخص چلا جاتا ہے. جب کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے، اللہ شاید یہ بھی شیعہ تھا کوئی، یا کسی ایک بلا کر ایک لیول کا تھا، صاف انکار نہیں کرتا، ہمدردی اس کو بھی ہے، لیکن کچھ چیزوں کو فوقیت دیتا ہے امام کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کو فوقیت دیتا ہے. جب واپس آتا ہے تو امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہو چکی ہوتی ہے. اس نے حجت خدا پر بعض دوسری چیزوں کو فوقیت دی. 100% آمادہ نہیں ہے کہ جیسے ہی امام کہیں اور فوراً لبیک ہے کہ نہیں. بیوی بچوں کی تو اتنی اہمیت نہیں. جب حجت خدا تنہا ہے اور مجھے نصرت کے لیے پکارا ہے، میں اپنی بیوی بچوں کی فکر میں ہوں کہ ان کا کیا ہوگا. اس کے برعکس دیکھیں، جو شخص اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے، جس نے پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے، وہ نصرت کر سکے گا امام کی. نہ کہ جب امام نصرت کے لیے بلائیں گے تب آپ تازہ سوچنے، اس وقت آپ سوچنے بیٹھیں کہ اب مجھے یہاں پہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، میں کس لیول پہ کھڑا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح سے ساتھ دینا ہے. کیا اس پہلے سے سوچنے کی باتیں ہیں، پہلے سے آمادگی کرنے کی باتیں ہیں، پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. نہ کہ جب امام علیہ السلام کا حکم آ جائے، اور فرض کریں انشاءاللہ کہ ہمارے زمانے میں ظہور ہو جائے انشاءاللہ، اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اپنے آپ کو آج پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. نہ کہ جب امام کا ظہور ہو جائے تو ہم کہیں کہ ابھی ہماری قضا نمازیں باقی ہیں، ابھی تو فرض کریں وہ قرضے دینا باقی ہیں. جو شخص اپنے آپ کو پہلے سے آمادہ نہیں کرے گا، اس کا انجام اسی شخص کے جیسا ہوگا. پھر وہ اس صف میں نہیں آ سکے گا. اس صف میں امام کو آمادہ افراد چاہیے، تیار افراد چاہیے. اس کے برعکس ایک واقعہ، حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ. حبیب ابن مظاہر کے پاس پیغام آتا ہے، امام بلاتے ہیں کہ آ جاؤ. حبیب ابن مظاہر نکلنے لگتے ہیں، راستے میں مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوتی ہے. کہتے ہیں مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں حمام کی جانب جا رہا ہوں. اس زمانے میں گھروں میں حمام نہیں ہوتے تھے، عمومی حمام ہوتے تھے. کہا کہ حمام جا رہے ہو؟ امام نے دعوت دیا، بلایا ہے. کہا اچھا بس ٹھیک ہے. اپنے گھر بھی نہیں جاتے، اپنے بیوی بچوں کو خداحافظ نہیں کرتے کہ جب امام نے بلایا ہے تو بس پھر جانا ہے، اور حبیب کے ہمراہ ہو جاتے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو آمادگی کر چکا ہے، جو پہلے سے سوچ چکا ہے. اس کے لیے واضح ہے کہ کیا چیز سب سے زیادہ مقدم ہے. اس کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ مقدم اس حیات کے اندر، اس زندگی کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ ولی اللہ ہے. اس کے پر کوئی چیز نہیں ہے. میری زندگی ہو، میرے بیوی بچوں کی زندگی ہو، ان کی عزت ہو، ان کی آبرو نہیں. جب امام علیہ السلام اپنی تمام چیزوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی عزت و آبرو کو، سب کچھ کو لے کے اس میدان میں خدا کی راہ میں آ جاتے ہیں تو میری عزت و آبرو، میرے جان و مال کی کیا حیثیت ہے؟ یہ شخص پہلے سے سب کچھ تصور کر چکا ہے، پلاننگ کر چکا ہے. اس کو معلوم ہے کہ جس دن امام نے مجھے بلایا میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں. میں درود بھیج محمد و آل محمد. ایک اور عامل، ایک اور وجہ جو کہ
بعض افراد اس اہم ذمہ داری کو، ولی خدا کی نصرت کی ذمہ داری کو ادا نہیں کر پاتے، اور ولی اللہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر تنہا رہ جاتا ہے. وہ حب دنیا کا مسئلہ ہے. بہت سی دفعہ آپ نے سنا اس روایت کو کہ حب دنیا کیا ہے؟ راس کل خطی، ہر چیز کی جو خطا اور لغزشیں جتنی بھی ہیں ان تمام کی اگر کوئی چابی ہے اور اس تمام کے کوئی جو جڑیں ہیں اس کی تو حب دنیا کے اندر ہے. یا بعض افراد ممکن ہے اس کو اس طرح سے لیں کہ کہیں دنیا بھی آ جائے اور آخرت بھی آ جائے، دونوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں کہ مصلحت اسی میں ہے. اسی کو بہت زیادہ اپنی فراست کی، اپنی زیرکی کی، اپنی عقل مندی کی نشانی بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے، دین بھی رہے اور دنیا بھی رہے. ایسے افراد کو خدا حتماً کیسے امتحان میں مبتلا کرتا ہے کہ جہاں پر ان کو ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک چیز کا انتخاب کریں. یہ کچھ عرصہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں؟ دنیا کے اندر بھی مگن ہیں، حب دنیا کے اندر بھی ہیں، اور نماز کی پہلی صف میں بھی موجود ہوتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم جو ہیں وہ دین کے بھی ہیں اور دنیا کے بھی ہیں. سب کاموں کو ہم نے جمع کر دیا، بہترین اور عقل مند ترین افراد معاشرے کے اپنے نظام کے اندر، اپنے گمان کے اندر. لیکن خدا ایک وقت لے کے آتا ہے کہ جب ان پر ان کا اپنا دھوکہ واضح کر دیتا ہے، ان پر ان کا اپنا فریب واضح کر دیتا ہے، ایک ایسے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ یا تو اس راستے کو لے لو یا اس راستے کو لے لو. دیکھیں جب افراد نے 18,000 افراد نے خطوط لکھے، سب نے کہا کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے، آپ تشریف لائیں، بس سب کچھ آمادہ ہے اور آپ کے آنے کی دیر ہے. یہاں پہ خطوط جا چکے ہیں، یہاں پہ ابن زیاد کوفے میں وارد ہوتا ہے. اس ابن زیاد کے پاس کتنے افراد ہیں؟ کل 40 افراد ہیں. 40 افراد ہیں جو کہ اس کے محل کے اندر، اس دارالامارہ کے اندر موجود ہیں. وہاں پہ کم از کم جو ہے 4,000 افراد مسلم نکیر کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہیں. ایسے نہیں کہ ان کو بلایا جائے گا اور پھر نہیں، سب معلوم ان کو جنگ کے لیے آمادہ افراد ہیں. 4,000 افراد، اور یہاں پہ کتنے؟ 40 افراد. یہ 40 افراد کیا کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اسی حب دنیا سے، کیونکہ معلوم ہے جو شخص باطل پہ ہے وہ ان سب کا سربراہ ہے، سب کا سرگنا ہے. اس کو معلوم ہے ان کو کس طرح سے، ان افراد کو کس طرح سے جو ہے کنٹرول کرنا ہے. 2 طریقے، 2 حرف استعمال کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں اعلان کرا دو کہ لشکر شام جو ہے وہ آ رہا ہے، ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے. اگر وہ لشکر آ گیا تو تم میں سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. ایک بہت بڑا لشکر ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ پروپیگنڈا، یہ وہی پروپیگنڈا ہے. دیکھیں لوگ زمانہ تبدیل ہو جاتا ہے لیکن دشمن کا پروپیگنڈا اس کی ماہیت کے اندر، اس کی حقیقت میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی. آج بھی اتنے بڑے بڑے جو ہمارے پاس میڈیا گروپس ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کو اسی طرح سے دھوکہ دیتے ہیں. دشمن کو اتنا بڑا بیان، اتنا بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ کبھی آپ جرأت نہ کر سکیں ان کے مقابلے پہ جانے کی. لیکن کچھ ایک افراد کا ایک ٹولہ بھی ہوتا ہے کبھی کسی معاشرے میں، اور ہمیں خدا نے توفیق دی، واقعی شکر کا مقام ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس طرح سے اس ظالم کو، اس بڑی قوت کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا. ان چند سالوں میں کتنی دفعہ تکرار ہوا، کتنی دفعہ جو ہے اس بات کا ہم نے مشاہدہ کیا. 2006 میں 33 روزہ جو 33 ڈیز کی جنگ تھی، حزب اللہ نے کس طرح سے شکست دی، بدترین شکست. اتنی بڑی قوت کو، اتنے بڑے ٹینکس کے ساتھ، میزائل سے، سب کچھ کے ساتھ، یہ کچھ ہزار افراد کا ایک جماعت ہے، لیکن اس کا بھروسہ کس پہ ہے؟ خدا پر ہے. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اگر خدا پر ایمان لاؤ، لیکن ایمان لانا کافی نہ ہو، اس پر پھر ڈٹے رہو، استقامت کرو، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر فرشتے کمک کے لیے آتے ہیں. پھر فرشتے آ کے تم کو کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، بلکہ تمہیں جنت کی بشارت ہے. پھر فرشتے بھی آتے ہیں. تو میں اپنے موضوع سے ہٹنا، پھر یہ افراد جو ہیں کیا کہا ان کے لیے؟ کہا کہ لشکر شام آ رہا ہے، اور اگر وہ آگے پھر تم لوگوں کی خیر نہیں. جو لوگ اس طرح سے کنٹرول میں آنے والے نہیں تھے ان کے لیے کہا کہ دیکھو جو اس وقت اپنے گھروں کو واپس نہیں جائے گا تو ان کا جو اس زمانے میں بیت المال سے سب کے لیے ایک وظیفہ معین ہوتا تھا، اس وظیفے کو کاٹ دیا جائے گا. پھر تمہارے بیوی بچوں کو پھر نہیں کہنا کہ ہمارے بیوی بچوں کے لیے جو ہے غذا نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے. یا تو کچھ لوگ اس دھوکے میں آ گئے، اس فراڈ میں آ گئے کہ ایک لشکر شام اگر ہم سے کئی گنا بڑے تعداد میں آ گئے تو کیا ہوگا.
شاید ان میں سے بعض افراد وہ تھے، بلکہ اکثریت جو چلی گئی وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جائیں گے، امام حسین علیہ السلام کو فتح و کامیابی نصیب ہوگی تو ہمیں بھی گورنمنٹ کے اندر کچھ پوسٹیں ملیں گی، ہمیں بھی جو ہے مال غنیمت ملے گا. جو اس چکر میں آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین سے بڑھ کر لشکر جب موجود ہے، ظاہری بات ہے امام حسین کا ساتھ تو نہیں دے گا، وہ چھوڑ کے چلے آتے ہیں. جس کے پاس جو اس چکر میں نہیں آیا وہ مالک دنیا کے اس میں قریب میں آ گیا کہ اگر ہم نے ساتھ نہیں دیا ہمارے بعد ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، پھر وہ کیسے زندگی گزاریں گے. اس دو راہے پہ جب یہ لشکر آتے ہیں، پہلے مرحلے میں کیا کرتے ہیں، اب خود بلا کر جو ہے خود بلایا امام حسین علیہ السلام کو، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے پہلے اسٹیپ میں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم امام حسین کا بھی ساتھ نہیں، ہم اگر امام حسین کا ساتھ نہیں دیں گے تو یزید کا بھی ساتھ نہیں دیں گے، ہم گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے. اس طرح سے اپنے آپ کو پہلے مرحلے میں پہلے اسٹیپ پہ پیچھے آتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن دشمن یہیں پہ نہیں رکتا، دشمن اب دوسرے مرحلے میں اور جب دیکھتا ہے کہ ہاں اس کا جو پلان ہے وہ کامیاب ہو گیا، اب جو ہے آگے آتا ہے، مزید آگے آتا ہے، کہتا ہے اگر لشکر میں شامل نہیں ہوئے تو دوبارہ وہ دھمکی دیتا ہے. جو چاہتا ہے اپنی جان کی امان چاہتا ہے، اپنے مثلاً بیوی بچوں کے لیے مثلاً اس مال دنیا کو چاہتا ہے، اس جگہ پہ لشکر جمع ہو رہے سب جو شامل ہو جائیں. اب یہ لوگ جو کہ کل امام کو بلانے والے تھے پہلے مرحلے میں پیچھے آتے ہیں، گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. دوسرے مرحلے میں کہتے ہیں نہیں ہم لوگ جو ہیں وہ جائیں گے، اس لشکر میں جائیں گے، ہمیں معلوم ہے کہ اتنی نوبت نہیں پہنچے گی کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، ہم لوگ فقط وہاں پہ جائیں گے، اس لشکر میں شامل ہو جائیں گے. لشکر میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. لشکر کو جو ہے وہ یہاں تک اتنا بڑھتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے کہ عاشور کا دن آ جاتا ہے. اب معلوم ہے کہ جو ہے کچھ نہیں ہونے والا، اب بالآخر جنگ ہوگی اور ہمیں کچھ کرنا ہوگا. اب بھی جو ہے وہ منتظر ہے کہ شاید ہمیں اس کام میں جو ہے وہ ہمیں اس کام کو انجام نہ دینا پڑے، دوسرے لوگ جو ہے وہ ممکن ہے اس کبھی اور اس فجی کام کو انجام دیں، ہم اس کام سے ہاتھ روکے رہیں گے. لیکن جب آگے بڑھتی ہے اور کہا جاتا ہے، جب لالچ دی جاتی ہے اور جب دیکھتے ہیں کہ انعام اس کو زیادہ ملے گا کہ جو نعوذ باللہ ان افراد کو، ان پاک ہستیوں کو کہ جن کی نظیر جو ہے دنیا میں تاریخ میں نہیں ملتی، ان کو شہید کرے گا، تو یہ اس کام پہ بھی آمادہ ہو جاتے ہیں اور پھر سبقت کرتے ہیں، مسابقہ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر زمین و زمان کو گواہ بناتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو کہ پہلا تیر میں نے برسایا، وہ کہتے ہیں یاد رکھو کہ میں نے اس شخص کا سر میں نے قلم کیا، وہ کہتے ہیں یاد رکھو کہ علی اکبر کے سینے پہ میں نے برچھی ماری. اس حد تک یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں. یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ دین بھی ساتھ رہے، دنیا بھی ساتھ رہے، آخر میں ان کا انجام یہاں تک پہنچتا ہے. ہمارے پاس کوئی دو راستے نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، دین کا راستہ ہے. اگر دین پہ چلتے ہیں تو خدا ایسا نہیں کہ انسان کو فقیر اور محتاج اور بے بس رکھتا ہے دنیا میں، نہیں، اس کو عزت بھی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے، لیکن ہدف اس کا خدا ہونا چاہیے، ہدف اس کا قرب خدا ہونا چاہیے. توحید ہے، یقین ہے، رضا ہے امام علیہ السلام، اسی کو واضح کر کے آگے بڑھتے ہیں. ایک درود بھیجیں محمد والے. عزیزان محترم، اسی زیارت عاشورہ کے اندر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں، امام پہ تو سلام کرتے ہیں، ساتھ میں آپ کی باوفا اصحاب پر بھی سلام کرتے ہیں. واقعاً یہ وہ اصحاب ہیں کہ جو مستحق ہیں اس بات کے کہ ہمارا سلام ہو ان پر اور خدا کا سلام ہو ان پر، نہ فقط اس زمانے میں، نہ فقط اس زمانے میں، آنے والے وقت تک، قیامت تک، جب تک دن اور رات باقی ہیں، ہمارا سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر. ایک شخص کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ امام علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں وہ ٹھیک ہے، انہوں نے امام علیہ السلام کا ساتھ دیا، لیکن کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں تھے. در حقیقت جو مقابلے میں جو دشمن تھا وہ اتنا بڑا تھا، اتنا پست تھا کہ دشمن کی پستی نے در حقیقت ان کو بڑا کر کے دکھایا. یہ شبہ اس کے ذہن میں آتا ہے. ایک دن خواب میں دیکھتا ہے خود ایک برجستہ شخصیت ہے، ایک بڑی شخصیت ہے، اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کیا ہوں، بہت بڑا شیعہ ہوں، بہت بڑا امام کا ماننے والا ہوں. اس کے ذہن میں شبہ آتا ہے. ایک دن خواب دیکھتا ہے کہ عاشور کا دن ہے، نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ایک صحابی تھے کہ جنہوں نے جب ظہر کا وقت آیا تو امام علیہ السلام کو یاد دلایا کہ وقت ظہر نزدیک ہے، اے امام ہماری فقط ایک خواہش ہے
یہ لوگ کسی اور چیز کی امام سے خواہش نہیں کرتے، ان کو معلوم ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس ظاہر میں ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. بہت ہی باوفا، بہت ہی کریم صحابی ہیں امام علیہ السلام کے، بہت ہی بزرگوار ہیں، لیکن ایک چیز کی درخواست کرتے ہیں. کہتے ہیں اے امام، وقت آخر ہے نا، اس کے بعد نامعلوم موقع ملے گا یا نہ ملے گا، کیوں نہ اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں. ایک دفعہ اور ہم کو خدا وہ لذت مناجات دے دے، وہ ذکر خدا آپ کے اقتدا میں کر سکے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص آتا ہے، وہ صحابی جب امام کو یاد دلاتا ہے، امام دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں تم نے نماز کو یاد رکھا، خدا تمہیں نماز گزاروں میں سے قرار دے. دیکھیں امام کے نزدیک نماز کا کتنا بلند مقام ہے. یہ شخص مجاہد ہے، مجاہد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اس شخص کو اس سے بھی بڑھ کر مقام کی دعا دیتے ہیں. کہتے ہیں خدا تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے. یعنی واقعاً اگر کوئی شخص نماز کو ایسے بجا لائے جیسے اس کا حق ہے، تو اس کا رتبہ مجاہد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے. یہ شخص امام کو نماز کی یاد دلاتا ہے، نماز ظہر کا اہتمام کیا جاتا ہے، نماز خوف ہے. کچھ افراد کو مامور کیا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کے آگے رکاوٹ بنیں گے ان کے اور دشمنوں کے نزدیک، کیونکہ بہت نزدیک ہے دشمن. 2 افراد امام علیہ السلام کے آگے سپر بن کر کھڑے ہوتے ہیں. نماز شروع ہوتی ہے. جب نماز شروع ہوتی ایک تیر آتا ہے. یہ وہ تیر ہے کہ جو مسموم ہے، زہریلے تیر ہیں، کہ اگر ایک تیر بھی اگر کسی انسان کو لگ جائے تو کافی ہے اس کی شہادت، اس کے گر جانے کے لیے. سعید ابن عبداللہ نامی شخص ہے، امام علیہ السلام کی محافظت کر رہا ہے. پہلا تیر آتا ہے جس میں پیوست ہوتا ہے، دوسرا تیر آتا ہے پیوست ہوتا ہے استقامت کے ساتھ کہ میرے امام کو کوئی غضب نہ ہو، امام کو میری زندگی کے اندر کوئی مشکل پیش نہ آئے، ڈٹ کے کھڑا رہا. 13 تیر ہیں جو اس شخص کے جسم کے اندر پیوست ہوتے ہیں. جیسے ہی امام علیہ السلام کی نماز یہاں پر ختم ہوتی ہے، یہ شخص وہیں پر زمین پر گر جاتا ہے. جب تک امام نماز پڑھ رہے ہیں اپنا وظیفہ انجام دیتا ہے کہ امام کو کوئی تیر نہ لگنے پائے. 13 تیر اپنے جسم کے اندر برداشت کرتا ہے. امام علیہ السلام سے سراہنے آتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں. وہ شخص جو کہ گمان کر رہا تھا کہ یہ صحابی شاید بہت بڑے مقام پر فائز نہیں تھے، وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کی مقام کی بلندی فقط دشمن کی پستی کی وجہ سے تھی. نہیں، یہ شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ عاشور کا دن ہے، امام علیہ السلام کی نماز کے لیے آمادہ ہیں. وہ شخص آگے بڑھتا ہے. یہ خود جو شخص خواب دیکھ رہا ہے اب آگے بڑھتا ہے، امام کی سپر بنتا ہے. جب تیر آتا ہے، جب تیر چلتا ہے، فوراً اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور وہ تیر بجائے اس کے کہ اس پر لگتا ہے، امام علیہ السلام جا کے ان کے جسم کے اندر پیوست ہو جاتا ہے. توبہ کرتا ہے کہ نہیں، یہ کیا وہ غلطی ہے جو مجھ سے سرزد ہو گئی، اب میں ایسا کام نہیں کروں گا. دوسرا تیر چلتا ہے، اپنی ذات کی محبت اس کو زیادہ عزیز ہے، امام پہ زیادہ عزیز ہے. دوسرا تیر بھی امام علیہ السلام کو جا کے پیوست ہو جاتا ہے. یہ شخص خواب سے بیدار ہوتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ نہیں، یہ اصحاب واقع وہ اصحاب ہیں کہ جن کو واقع جب امام علیہ السلام نے شب عاشور کہا تھا کہ وہ اصحاب ہے کہ جو دنیا میں نہ میرے بابا کو ملے، جو نانا کو نہ ملے، کسی کو ایسے اصحاب باوفا نہیں ملے. اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باوفا اصحاب یہ معمولی افراد نہیں تھے، یہ کوئی کم افراد نہیں تھے، انسانیت کی بلندی پر فائز افراد تھے. انہی اصحاب میں سے 2 ایسے غلام بھی ہیں. امام علیہ السلام نے سب کو جمع کیا ہے تاکہ ہر شخص پر حجت تمام ہو جائے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو شخص فقط عالم ہوگا وہ امام کے صف میں جائے گا، جو شخص امیر ہوگا جائے گا، جو غریب ہوگا نہیں جا سکتا. تو غلام ہے. امام علیہ السلام کی فوج میں ایک حبشی غلام ہے، ایک رومی غلام ہے. حبشی غلام جو کہ ابو ذر غفاری کا غلام تھا، ان کی وفات کے بعد اب امام علیہ السلام کا غلام ہے. جب عاشور کا دن ہوتا ہے سب لوگ جاتے ہیں شہادت کے لیے، اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. یہ شخص بھی آتا ہے، امام علیہ السلام سے اس نے جنگ طلب کرتا ہے. امام علیہ السلام منع کرتے ہیں کہ نہیں. امام کہتے ہیں کہ کیسے میں اس ابو ذر کے غلام کو جنگ پہ جانے کی اجازت دوں. اس شخص کو اپنی جان امام علیہ السلام پہ قربان کرنے کا عشق و ولولہ ہے. کہتا ہے اے امام میں سمجھ گیا مجھے کیوں جنگ پہ جانے سے روکتے ہیں، کیونکہ میرا خون بدبودار ہے، کیونکہ
کہ میرا جسم کالا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ میرا خون آپ کے خون میں شامل ہو جائے۔ یہاں پر امام علیہ السلام اب کچھ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہتے نہیں اے جان تم نے غلط سمجھا، میرا مقصد نہیں، جاؤ تم بھی چاہتے ہو نا کہ ہماری صف میں شامل ہو جاؤ، اپنا خون ہمارے راستے میں بہاؤ، خوب تم بھی جنگ پر جاؤ۔ جان جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، امام علیہ السلام جنگ کے بعد آتے ہیں، امام علیہ السلام اس جان کو دعا کر دیتے ہیں کہ اے خدا اس جان کے جسم سے بدبو خوشبو میں تبدیل کر دے، اس کے رنگ سیاہ کو نورانیت میں تبدیل کر دے۔ یہ وہ جان ہے جو کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اور ایک روم غلام ہے، وہ بھی اسی طرح سے امام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے مجھے جنگ کی اجازت دی جائے۔ اور یہ عجیب جوان ہے، جب امام علیہ السلام اس کو جنگ کی اجازت دیتے ہیں، جب جنگ پہ جاتا ہے تو دو افراد ایسے ہیں جو تاریخ کربلا کے اندر کہ جب امام علیہ السلام ان کے سرحانے آتے ہیں ان کی شہادت کے وقت تو اپنا سر ان کے رخسار پر رکھ دیتے ہیں، اپنا رخسار ان کے رخسار پر رکھ دیتے ہیں۔ ایک حضرت علی اکبر کی ذات ہے اور ایک دوسرا یہ روم غلام ہے کہ امام علیہ السلام اس کو اس طرح سے ودا کرتے ہیں، اپنا رخسار اس کے رخسار پر رکھتے ہیں، اس طرح سے شرف دیتے ہیں، اس طرح سے اس کو عزت دیتے ہیں۔ رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ ہماری اس خلیل سی عبادت کو قبول فرما، خدا بندہ اس حضرت جان اور اس رومی غلام کا واسطہ خدا جس طرح سے یہ لوگ با بصیرت تھے، جس طرح سے اپنے زمانے کی حجت کی بصیرت رکھتے تھے، جس طرح سے اپنا سب کچھ امام کی راستے میں قربان کرنے کی بصیرت رکھتے تھے، عشق رکھتے تھے، خدایا ہمیں بھی اپنے امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے اسی طرح آمادگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ان کا ظہور ہو تو ہم اسی طرح سے پہلی آواز میں اس طرح سے ان کی جانب لبیک کہتے ہوئے پڑھیں کہ امام علیہ السلام واقعی ہم کو اپنے خیمے میں اپنے لشکر میں استقبال کریں، اور خدایا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنا خون ان کی راستے میں قربان کر سکیں۔ خدایا ہمیں اتنی عمر عطا فرما کہ ہم اپنی آنکھوں سے تیری آخری حجت کا ظہور دیکھ سکیں، اور ان کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کی ہمیں توفیق حاصل ہو۔ اور الحمد للہ۔